رحیم السلام علیکم جی. ہم لوگوں کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پر ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں. کبھی کبھی وہ مذہبی مسئلے ہوتے ہیں. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس میں کوئی بات کی، کوئی کرٹیسزم کیا، کوئی رائے قائم کی تو وہ مین اسٹریم مذہبی علماء کی رائے سے مختلف ہوگی، تو اس کی کچھ کانسیکوینسز ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں بات کرنے سے. یہ معاملہ صرف مذہب میں نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ایسے سوشل اور سماجی اور معاشرتی مسائل بھی ہیں جن میں ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں. اور وہاں بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس بارے میں کوئی بات کی، کوئی رائے دی، اور وہ اوپینین جو آپ کی کلچرل ویلیوز ہیں، جو حساسیت ہے، جو سینسیٹیوٹی ہے، جو رشتے اس میں انوالو ہیں، ان کو بری لگ سکتی ہے، اور معاشرہ آپ کے خلاف اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا. آپ ہدف بن جائیں گے تنقید کا. تو ہم بات نہیں کرتے. لیکن کیا یہ بات نہ کرنا ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان پرابلمز کو ختم کر دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ پرابلمز اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، بلکہ بڑھتی رہتی ہیں. نہ صرف یہ کہ بڑھتی رہتی ہیں، بلکہ ان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ازالہ یا اس کا حل پھر تلاش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے استاد جناب غامدی صاحب سے متاثر لوگ دنیا بھر سے ہم طالب علموں تک اپنی مشکلات، اپنے مسائل پہنچاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان مشکلات کا حل نکالا جائے، ان کو کاؤنٹر کیا جائے. انہی مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل جو بہت لمبے عرصے سے میرے علم میں آ رہی ہے، اور بالخصوص وہ نوجوان جن کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اور میری بیوی خوش ہیں، ہم دونوں کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، ہم دونوں زندگی کے بارے میں یکسو ہیں، لیکن میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، والدین کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے شادی آگے بڑھ پائے. روز کے مسئلے ہیں، روز کی پرابلم اور روز کی رنجشیں ہیں جن کو گھروں میں ہم بھگتتے ہیں، روز کے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اور روز کی سزائیں ہیں جو رویوں کے ذریعے نافذ ہوتی ہیں. لوگ منہ بسورے بیٹھے ہیں، اور گھر کا ماحول، وہ ماحول جو شادی کے بعد ایک خوشگوار ماحول بننا چاہیے کہ ایک آپ کا پارٹنر آیا ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوک جھونک، ایک چپکلش، ایک کشمکش، ایک آپس میں مقابلہ سازی کی فضا ہے جو گھروں میں قائم ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ریشو ہے اس وقت طلاقوں کا، وہ اتنا بڑھ چکا ہے، بالخصوص نئے میرڈ کپلز کے اندر، یعنی جنہوں نے بھی زندگی کا آغاز ہی کیا ہے اور وہ رشتہ جو ہے اپنے خاتمے تک پہنچ جاتا ہے. یہ مشکل پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور کون سا فریق اس میں کیا بہتری لا سکتا ہے؟ ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ کانسیپٹ ہے کہ جو والدین ہیں، والدین کا مقام، والدین کی عزت، والدین کی حشمت، توقیر، ان کا منصب، ان کی برتری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک برتری کا مقام دیا ہے. اور آپ مذہبی لٹریچر کو پڑھ جائیے، ہر جگہ پر یہی تلقین کی ہے مسلمانوں کو کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور یہاں تک کہا قرآن نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو کوئی بیزاری کا کلمہ بھی مت کہو. لیکن ان چیزوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ والدین کو اپنی سطح پر کچھ چیزوں کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جس پر ان کو بھی غور کرنا چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے. چنانچہ جب ان کو ہم کوئی تجویز اس اپنی گفتگو میں دے رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کا جو مرتبہ یا مقام یا عزت ہے اس سے کوئی انحراف کر رہے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے منصب کا تقاضا ہے جس میں انہیں بھی خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، ان میں دو سطحیں ہیں چیزوں کو حل کرنے کی. پہلی سطح ہے اس بچے کی یا اس بچی کی سطح پر جو شادی کر رہا ہے. وہ جو بچہ شادی کر رہا ہے، تین چیزیں ہیں میری ناقص رائے میں جو اس کو دیکھنی چاہیے، اور پھر تین ہی چیزیں ہیں جو والدین جو اس بچے کے ساتھ رہتے ہیں یا اس بچی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو دیکھنی چاہیے. وہ تین چیزیں کیا ہیں جو اس بچے کو دیکھنی چاہیے؟ ان میں پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا جائزہ لیں، ٹھہر کے، رک کے، کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کی زندگی کی اورینٹیشن کیا ہے،
کیا وہ کوئی کیریئر اورینٹڈ خاتون ہے؟ کیا اس نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں بسر کیا ہے؟ مثلا اس کی ایک ایمبیشن ہے، ایک گول ہے، ایک ہدف، ایک مقصد ہے کہ وہ ایک بہت بڑی لائر بنے، وہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹ بنے، وہ ایک بہت بڑی پولیٹیشین بنے۔ اب اگر آپ اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کے خیال میں یہی رائے ٹھیک ہے کہ جو بھی بیوی آئے گی اس نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، ان کی زندگی کا سہارا بننا ہے، تو اگر آپ ایسی کسی خاتون کا انتخاب کریں گے جو کیریئر اورینٹڈ ہے یا جن کی زندگی میں کچھ اور ترجیحات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے ایک کشمکش ہے جس کی بنیاد آپ رکھ دیں گے۔ تو پہلا کام جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے پارٹنر کی زندگی کی اورینٹیشن کو دیکھیں، خیال کو دیکھیں کہ وہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ کسی دوسرے کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی دوسرے کا وہ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ان نیچرل ایکٹ کر رہے ہیں، خلاف فطرت کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں جو زمین کے اوپر کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی، یہ ناممکن ہے۔ یعنی کچھ ایکسیپشنز اس میں ہو سکتی ہیں لیکن حقیقی والدین ہوتے ہیں، اور ان لاس کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ماں جیسی ہوتی ہیں لیکن ماں جیسی ہوتی ہیں، حقیقی ماں نہیں بن سکتی۔ لہٰذا بیٹے کی حیثیت میں آپ کو جو دوسری چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ کبھی اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی آپ کے پیرنٹس کو ویسے ہی دیکھے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ان سے جو ایموشنل بانڈ ہے، آپ سے ان کا جو تعلق ہے، وہ ان کا اس درجے میں کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو آپ کو پھر اس ایکسپیکٹیشن کو جب فلفل ہوتا نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ ڈپریشن کے شکار ہوں گے، پھر آپ کے دل میں جس کو آپ کہتے ہیں ایک نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوگی۔ لہٰذا ایسی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہی نہیں چاہیے جو کل پوری نہ ہو سکے۔ دوسری چیز جو بچے کو کرنی چاہیے۔ تیسری چیز اور سب سے اہم چیز کہ آپ کے والدین اصلاً آپ کی ذمہ داری ہیں۔ آپ کی بیوی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتی ہے وہ اس کا احسان اور اس میں سلوک ہے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور خواتین یہ بتاتی ہیں، بس اوقات بچے یہ بتاتے ہیں کہ خود تو بیٹے صاحب وہ معاملہ نہیں کر رہے ہوتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن ہم سے ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، دینی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی۔ آپ نے ان کا سہارا بننا ہے اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے ان کی فائنینشیل جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی بیوی کی ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتی ہے وہ اس کا احسان ہے، اور اس معاملے میں اگر آپ اس سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں اور وہ اس کو پورا کرتی ہے تو یہ بھی اس کی آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے، لیکن اصلاً یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اب اگر گھر میں معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ بیوی اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہی تو اب آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے اپنے کندھوں پہ، کیونکہ آپ کے والدین۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو بچے کو کرنی چاہیے۔ اب تین ہی چیزیں مختصراً جو والدین سے متعلق ہیں، وہ والدین جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئیڈیل صورت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ موقع دے تو ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف کے طور پہ لے کے چلنا چاہیے، لیکن دنیا میں معاشی مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشیل برڈنز ہوتے ہیں، کبھی کبھی ساتھ بھی رہنا پڑ جاتا ہے، کبھی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہو کہ ساتھ بھی رہنا ہے تو ایک کمرہ ہو جو گھر کے ساتھ لگا ہوا ہو، جہاں اپنا چھوٹا موٹا کچن ہو، کچھ کھا پکا لیا، روز ملیں بچے والدین کے پاس جا کے، روز ان سے دعائیں لیں، روز ان کے لیے کھانا پکائیں، اپنے نواسیوں پوتوں پوتیوں کو لے کے جائیں، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہو۔ اگر یہ نہیں ہوتی اور والدین ساتھ رہتے ہیں تو اب چند چیزیں ہیں جو والدین کے کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز جو والدین کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ان کا یہ بیٹا اور ان کی یہ بہو اور آگے ان کے بچے، ان کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے۔ یہ ایک خود مختار انسان کی حیثیت میں اس گھر میں رہ رہے ہیں، لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ڈیٹیلز، انٹیروگیشن، ان میں انوالومنٹ، اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کی اورینٹیشن، آپ کی ترجیحات، آپ کے فیصلے کی لمیٹیشن آپ کی لائف تک تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جیسے زندگی گزاری، جیسے بچوں کو بڑا کیا، وہاں آپ کو اتھارٹی حاصل تھی۔ یہاں جب آپ انوالو ہوں گے تو آپ ان کی پرائیویٹ اسپیس کو، ان کا جو سولو انٹریکشن ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ ہم
اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ لائف نہیں رکھتے. تو پیرنٹس کو جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان کو اسپیس دیں, ان کو یہ احساس دیں کہ تم اپنے ڈیسیجن میکنگ میں آزاد ہو. ہوتا کیا ہے بالعموم کہ بطور شوہر اگر میں نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ میرے پیرنٹس سے گھوم کر اور منظوری لے کر آئے گی, یا کبھی کبھی بیوی کے پیرنٹس اور اس کے خاندان سے گھوم کر منظوری لے کر آئے. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک گھر کے اندر ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں؟ تو پہلی چیز والدین کو جو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ٹریٹ کریں اور جس کے ساتھ وہ مل کر کام کریں. دوسری چیز یہ کہ جو پیرنٹنگ چوائسز ہوتی ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے ہیں, نواسی ہیں, ان میں کبھی بھی پیرنٹس کی رائے کے خلاف براہ راست انوالو نہ ہو. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں, ایک راہ پہ چلانا چاہتے ہیں, لیکن دادا دادی یا نانا نانی اس کو ڈریگ کر کے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اس سے اس بچے کے اندر بھی ایک تو یہ کہ اوبیڈینس کا مادہ کم ہوتا ہے, دوسرا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کی کوئی رائے نہیں ہے, لہٰذا میں اگر آج ان کی رائے کو نہیں مان رہا, نانا نانی کی رائے اپنا رہا ہوں, تو کل بھی ان کی رائے کی کیا اہمیت ہوگی. لہٰذا پیرنٹنگ چوائسز میں ہمیشہ پیرنٹس کو اسپیس دے, وہ فیصلہ کریں. آپ نے اگر کوئی خیر کی بات کہنی ہے, کوئی اچھی تجویز دینی ہے, تو علیحدگی میں ان ماں باپ تک پہنچائیں, نہ کہ ان پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں کے سامنے. اس لیے کہ ان کے لیے اس خاندان میں اتھارٹی ان کے والدین ہیں. جس وقت آپ اس اتھارٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ماننے کی اور اتھارٹی کے آگے سرنڈر کرنے کی جو نفسیات ہے وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر والدین کے اندر بھی ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کسی سیدھی رستے پہ نہیں لا سکتے. دوسری چیز. تیسری چیز اور آخری چیز جو والدین کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ یہ بات وہ مان لیں, اس بات کو وہ تسلیم کر لیں. تھوڑی سی مشکل چیز ہوتی ہے, لیکن ایک دفعہ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے تو ان کا وقار, ان کی عزت, ان کی برتری وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہوگی, لوگ ان کو آنکھوں میں بٹھائیں گے. لیکن اگر یہ تیسری چیز آپ نہیں کریں گے تو بظاہر تو شاید آپ کو آنکھوں میں بٹھا لیں یا مجبوری میں بٹھا لیں, لیکن تنہائی میں وہ دعائیں ہی کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ کس آزمائش میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ روز بیوی اور والدین کے جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اب جوان ہو کر, شادی شدہ ہو کر بچوں والا ہو چکا ہے. اب آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو اس سے جوانی میں تھی. اب اس کا فوکس, اس کا ہدف اس کی بیوی اور اس کے بچے اور اس کی پرائیویٹ لائف ہے. لہٰذا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ہدف کو اچیو کرنے میں ان کی مدد کر سکیں, بجائے یہ کہ ایک ڈیمانڈنگ بیہیویئر ہو کہ تم نے بچوں کے ساتھ تو یہ کیا, تم نے بیوی کے ساتھ تو یہ کیا, اور ہمارے ساتھ تم نے یہ کیا. تو یہ وہ چیز ہے جو لوگوں میں فرسٹریشن کو جنم دیتی ہے اور لوگ پھر ڈرتے ہیں, اور اس سے جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بھی بہت خراب اور کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو بہت دقت نظر سے, تحمل سے سمجھنا چاہیے. دیکھیے زندگی کے اندر ایک میرڈ کپل کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک بہت ہی کروٹ سی مثال. مثلا آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن آپ کے بچوں کو ایک انویٹیشن آیا ہے جس میں صرف ان میاں بیوی اور ان کے بچوں کو بلایا گیا. اب آپ وہاں نہیں جا سکتے. اب اگر آپ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو یہ ایک ان ریئلسٹک خواہش ہے, اس لیے کہ آپ نے یہ نہیں مانا کہ آپ ان کی امیڈیٹ جو لائف ہے اس کا براہ راست حصہ نہیں ہے. لہٰذا وہاں بچے بھی اس ڈپریشن میں رہیں گے کہ اب امی ابا کو کیا کہنا ہے کہ ان کو نہیں بلایا ہوا, اور آپ بھی اس ڈپریشن میں رہیں گے کہ ہمیں تو لے کے نہیں جا رہا. لیکن اگر آپ اپنی اورینٹیشن کو ٹھیک کر لیں گے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لائف ہے, وہ جانا چاہتے ہیں جائیں, ہم گھر پہ پیچھے معاملات کو سنبھالیں گے, تو اس سے ان کو بھی ایز ہوگی اور آپ کی عزت اور مقام اور آپ کی جو برتری ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. یہ بڑی حساس چیزیں ہیں, یہ بڑی نازک چیزیں ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بالعموم ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اور جس وقت ہم کسی کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا امی ابا کی خدمت کی باری آئی تو اب چلا ہے لیکچر دینے اور سبق پڑھانے. تو اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ بچے وہ بھی اس چیز کو سیکھیں, ہم بھی اس چیز کو سیکھیں جنہوں نے کل والدین بننا ہے, جنہوں نے کل اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے, تاکہ زندگی کے جو مسائل ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلے اتنے گہرے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے. ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ان مسائل کی وجہ سے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے بچوں کو بھی کرنی چاہیے اپنی لائف کے لحاظ سے, اور
پیرنٹس کو بھی چیک کرنی چاہیے. اور ایک آخری چیز جو ابھی ذہن میں آئی وہ یہ کہ پیرنٹس یہ بھی سمجھیں کہ وہ جو گھر میں خاتون آئی ہے, جو ان کی بہو ہے, وہ اگرچہ کیریئر وومن نہ ہو, اگرچہ اس کی لائف کی کوئی اورینٹیشن نہ ہو, بالکل ہی ان پڑھ اجاٹ قسم کی وہ خاتون ہو, تب بھی اس کی ایک پرسنالٹی ہے, تب بھی اس کی اپنی کچھ ترجیحات ہیں. اس کی اولاد اس کی ترجیح ہو سکتی ہے, اس کی دوستیں اس کی ترجیح ہو سکتی ہیں, اس کو ٹی وی دیکھنا پسند ہو سکتا ہے, اس کی بھی کچھ چوائسیز ہیں, اس کی بھی کوئی پرسنالٹی ہے. تو اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت اپنی رکھتی ہے. وہ شخصیت کوئی نوکرانی نہیں ہے, وہ شخصیت کوئی غلام لونڈی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے اپنے حکم میں ڈھال دینا ہے. اس کی شخصیت کے رنگوں کی رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے مینج کرنا ہے, اور یہ مینج اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کا ایک بڑا حصہ گزار لیا, وہ لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں, لہٰذا کلیش کی صورت میں بڑوں کو آگے بڑھ کے سیکریفائز کرنا چاہیے, اس لیے کہ ابھی ان کی لائف کا فوکس ان کے بچے ہیں. اگر ان کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تو ان کے بچے ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ چند طالب علمانہ سی گزارشات ہیں جو مجھے بھی اپنانے کی ضرورت ہے, اور ہم سب لوگوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. جو آج بچے ہیں کل والدین بنیں گے, ان کو سمجھنی چاہیے. جو والدین یہ بات سن رہے ہیں ان کو سمجھنی چاہیے, تاکہ اس سے زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے.